مولویوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، میں اکثر مولویوں سے مخاطب ہوتا ہوں کیونکہ یہ چیپٹر مولویوں کا ہے دین سکھانا، کرکٹر کا نہیں ہے، کھلاڑی کا نہیں ہے، کشتی کرنے والے کا نہیں ہے، کاشتکار کا نہیں ہے۔ یہ چیپٹر مولویوں کا ہے کہ یہ بتانا ہے کہ اللہ نے 1500 سال پہلے کمپلیشن سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اس کے اوپر اگر آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ شمار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی کی انسٹالمنٹ ہے 25 قسطیں، 20 قسطیں، 100 قسطیں، جتنی بھی ہے، مکمل ہونے کے بعد وہ کہے جی نہیں میں نے تو 101 بھی دینی ہے، تو آنر کیا کہے گا؟ مرضی ہے تمہاری، ہمیں تو نہیں چاہیے، ایسے ہی کہے گا نا۔ میٹرک کا نصاب ہے، MBBS کا نصاب ہے، ہر چیز کا ایک نصاب ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے پاس ہو جانا ہے۔ بندہ کہے نہیں اس کے اوپر 5 کتابیں اور پڑھوں گا، تو بولے کہ پڑھتے رہو لیکن اس میں آئے گا نہیں، سوال نہیں آئے گا۔ ایسے ہی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تینوں سمجھ آ رہی ہے؟ ہر بات میں ایک کمپلیشن ہوتی ہے، تکمیل ہوتی ہے۔ ایک بندہ کتاب لکھتا ہے، اس کے آخر میں اکثر دیکھا ہوگا آپ نے، کتابیں اگر آپ پڑھتے ہوں، مطالعے کا شوق تو پاکستانیوں کو نہیں ہے، وہ تو مر گئے پڑھنے والے، آخر میں یا تو لکھا ہوتا ہے تتمہ بالخیر، یا لکھا ہوتا ہے تمت بالخیر، یا لکھا ہوتا ہے خاتمہ بالخیر، لکھا ہوتا ہے۔ تو کیوں لکھتے ہیں وہ یہی آیت کا ترجمہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل، نعمت مکمل۔ اب یہ دیکھو نا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین آ گیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، نعمت آ گئی۔ مولوی نے کیا بتایا؟ مولوی نے بتایا اس نعمت سے مراد پتہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سب سے بڑی نعمت ہے، ایسے ہی بتایا نا۔ اللہ نے نعمت مگا وَأَمَّا بِرَبِّكَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ وہ دوسرے مولوی اٹھے وہ کہتے ہیں بھیجا یار، وہ اما بنعمت ربک فحدث، وہ کہتے ہیں جی نبی سب سے بڑی نعمت ہے، لہذا فحدث، اس کو بیان کرو، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، جشن مناؤ۔ مولویوں نے علی کلگیاں لگا رکھی ہیں، کلگیاں سمجھتے، مرغے کے اوپر کلگی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اوپر جو سری کے اوپر، اس کو کلگی کہتے ہیں، شاید آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ اور مولوی نے ٹوپیاں رکھا رکھی ہیں مختلف رنگوں کی۔ یہ تو آیت ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اتنی بھاری آیت ہے قرآن کی کہ صرف جس کے دل میں ایمان کامل ہے وہی اس پہ ایمان رکھتا ہے۔ اس آیت کو تو صحابہ کرام بھی سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آئی، عام مولوی کیسے سمجھ لے گا؟ آپ کو یاد ہوگا یہ واقعہ میں نے 2 سال پہلے بیان کیا تھا کہ ایک یہودی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا جب وہ امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، اور وہ امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر ہماری کتاب میں ہوتی تو ہمارے اس کے نزول والا دن عید کا دن ہوتا۔ نہیں سمجھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دوسرے ساتھیوں کو بلایا، اب وہ کیڑی آیت ہے، یہودی اس دن عید مناتے جو ملی ہمیں ہے، اگر ان کو مل جاتی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کو بھی اس چیز کی ہیبت کا علم نہیں تھا کہ یہ کمپلیشن سرٹیفکیٹ آسمانوں سے آیا ہے انسانیت کا۔ یہ جو کہتے ہیں نا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اس سے ذات نبی مراد ہے۔ یہ ایک پہلو ہے ذات نبی۔ جب اللہ نے انسان کو بنایا نا تو اس کا منہ بنایا اور اس میں چھریاں لگائیں، یہ دانت چھریاں ہی ہیں نا یار، اور وہ چھریاں کیوں لگائیں اللہ نے؟ کچھ کھانے پینے کے لیے، چبانے کے لیے، کاٹنے کے لیے، ایسے ہی ہے۔ اور وہ جو چھریاں ہیں
وہ یہ دلیل ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو کاٹ سکے گا، کھا سکے گا اور پھر پیٹ میں ڈال سکے گا۔ اگر چھریاں یہ نہ ہوتے، جن کے نہیں ہے دانت، وہ گوشت نہیں کھا سکتے، سخت چیز نہیں کھا سکتے، نعمتوں سے محروم ہیں۔ کائنات میں ہر چیز کھانے کی ہے، سیب کاٹ کے نہیں کھا سکتے، حالانکہ طاقتور چیز ہے، کھانے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے، کتنی قدر کرتے ہم۔ صبح اٹھتے ہیں، برش کرتے ہیں، سنت یہ ہے مسواک کریں، چھریاں تیز کریں۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک جنگ میں گئے تو صبح صبح اٹھے مسلمان، صحابہ کرام تو وہ مسواک کرنے لگ گئے، وہ جنگ جیت لی ہم نے۔ کیوں؟ وہ مسلمانوں یہ کچا کھا جائیں گے یار، یہ تو دانت تیز کر رہے ہیں صبح صبح اٹھ کے۔ یعنی اس نعمت کی قدر بھی مسلمان کو ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں مسواک فرض کروا دیتا اللہ سے۔ 5 نمازیں ہیں، 5 دفعہ چھریاں تیز کرو، ساری کائنات کو کھا جاؤ۔ اور یہ مطلب بھی ہمارے سیاستدانوں نے سمجھا ہے اصل میں۔ وہ سارا ملک ہی کھا رہے ہیں، نہ حلال دیکھ رہے ہیں، نہ حرام دیکھ رہے ہیں، نہ تعفن دیکھ رہے ہیں، نہ بدبودار دیکھ رہے ہیں، نہ کچھ دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دانت دیے، اور 32 دانت ہیں، اس کو 32 کہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، اس پہ ہم خوش ہیں، اللہ نے ہمیں 32 دیے ہیں دانت، ماشاءاللہ یہ 32 ہی ہیں۔ کوئی نہیں کہتا ہمارے 36 ہو گئے، ہم 36 کر لیتے ہیں۔ کبھی کہا کسی نے؟ کبھی کوئی ڈاکٹر کیا باپ بھی نہیں کر سکتا، یہ کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو کہے گا میں تیرے منہ میں 36 یا 40 دانت لگا دیتا ہوں۔ اسی جگہ پہ لگائے گا جتنی اللہ نے منتخب کی ہے، نامزد کی ہے، مقرر کی ہے، متعین کی ہے، ادھر ہی دانت لگنے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ اتنے آگے مولوی پھنس گئے۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا قرآن میں، کمپلیشن سرٹیفکیٹ جاری کر گئے کہ جو بھی آپ نے کرنا ہے اسی کے دائرے میں کرنا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اچھا، ادھر اکمل کہا، ادھر اتمم کہا، اس میں بھی فرق ہے۔ اکمل یہ ہے کامل، 6 فلور کی پرمیشن تھی، NOC 6 فلور ہی بنیں گے، 7واں نہیں بنے گا۔ اتمم کیا مطلب ہے؟ تمام، جتنی دنیا ہے بڑھتے جاؤ، جتنی زمین ہے ساری نعمت ہے، بڑھتے جاؤ۔ دیکھو فرق، اتمم ایسے ہے، اکمل ایسے ہے۔ اکمل کا الیوم اکملت لکم دینکم، ٹھیک ہو گیا، دین مکمل ہے، دین کو تمام نہیں کہا۔ اور اگر دین کے لفظ کے ساتھ اتمم کا لفظ آتا تو پھر یہ مرضی کرتے رہتے آپ۔ تمام ہے، نئی چیز آئی اس کو بھی شامل کرو دین میں، نئی چیز آئی اس کو بھی شامل کرو دین میں۔ جسے دین میں شامل کرنے کو سرور کونین نے بدعت کہا۔ نئی چیز دین میں داخل نہیں ہو سکتی، اور جو چیز قرآن میں ہے اکمل ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اگر بناؤ گے دین کے نام پہ، وہ ہر خطے اور ہر علاقے میں مختلف ہوگی، لیکن قرآن کا حکم وہی رہے گا۔ قرآن شام میں بھی یہی ہے، ایران میں بھی یہی ہے، پاکستان میں بھی یہی ہے، ہندوستان میں بھی یہی ہے، افغانستان میں بھی یہی ہے، امریکستان انگلستان میں بھی یہی ہے۔ لیکن جو بدعت ہے، جو نئی چیز دین میں داخل کی جاتی ہے، وہ یہاں اور ہے وہاں اور ہے۔ کوئی ایک جگہ پہ، وہ آپ کو معلوم ہوگا، پاکستان میں ایک سال کسی نے میلاد النبی کے نام پر وہ حور نکال لی تھی، اسی مسئلے کے دوسرے کہتے تو نے گناہ کیا۔ یعنی ہر کوئی اپنا ہی بین بجا رہا ہے۔ ذرا غور کرتے جائیں اس بات پہ کہ ہم
ہم نے دین کو کھیتی باڑی کے طور پہ لے لیا ہے، اور اللہ کہتا ہے میں نے مکمل کر دیا ہے، دین مکمل ہے، نعمت تمام ہے۔ نعمت تمام کیا ہے؟ اور آئی کھا جاؤ، دانت دیے ہیں نا، اور آگے بڑھو، ادھر کچھ اور نکلا ہے کھا جاؤ۔ لیکن دین کامل ہے، اسی سے سوال آئے گا، اتنا ہی پوچھا جائے گا، اتنا ہی دیا جائے گا، اور کل حشر میں اسی میں سے آپ جتنا مرضی اور کرتے رہو اس کو پوچھا ہی نہیں جائے گا، بلکہ آبجیکشن لگے گا۔ اگر کسی نے فرائض میں، نوافل میں، سنن میں، یا تلاوت میں، یا اذکار میں، یا دین کے اجر و ثواب کے کام میں کہا کہ میں نے 33 مرتبہ نماز کے بعد سبحان اللہ نہیں کہنا، 40 مرتبہ کہنا ہے، تو 33 کے اوپر والا وبال بنے گا۔ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ یہی مولویوں کی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے دین سے بیزاری پیدا ہوئی۔ کیوں؟ کرتے جاؤ، کوئی گل نہیں یار، اگر کوئی گل نہیں تو نبی نے کیوں کہہ دیا؟ جو موجد ہے، جو لانے والا ہے، جو فاؤنڈر ہے، جس کے ذریعے دین آیا ہے، اس نے کہا 33 بار کہنا ہے، تجھے کس نے اختیار دیا ہے تو 40 تک لے جا؟ ہے تو کارِ ثواب کہیں گے نا، ہم نے 40 دفعہ کہہ دیا، 6 دفعہ اور 7 دفعہ اور کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اس لیے نہیں ملے گا کہ جس نے جو کہا تھا تو نے اس میں زیادتی کی یا کمی کی، تو نے اس کی بات کو مکمل نہیں سمجھا، کامل نہیں سمجھا۔ ایک باپ کہتا ہے یا ایک استاد کہتا ہے ایک گلاس پانی لاؤ، شاگرد جاتا ہے یا بیٹا جاتا ہے، جا کے بالٹی پانی کی لے آتا ہے، کیا کہے گا باپ اس کو؟ بہت اچھا کیا۔ نہیں سمجھے؟ وہ یار آپ گھر میں رہتے ہو، بیوی بچے ہوں گے، آپ سالن لیتے ہو، آپ سالن مانگو، وہ پلیٹ میں دینے کی بجائے دیگچا تمہارے سامنے پتیلا رکھ دے، تو آپ کیا کہو گے؟ میں نے اس سے نہانا ہے، ایک پلیٹ سالن چاہیے؟ ہائے 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 ہائے، اوہ سمجھو یار سارے مولوی بن جاؤ گے میرے کو جمعہ پڑھو گے۔ بھائی دین اتنا ہی ہے، ایک پلیٹ سالن کی ضرورت ہے تو ایک پلیٹ چاہیے، پتیلا نہیں۔ دین جتنا ہے اتنا ہی اختیار کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے نہ پوچھا جائے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ اب سنو، اس کے بدلے میں اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کہے گا میں نے اتنی محنت کی، کائنات بنائی، زمین و آسمان بنائے، نعمتیں بنائی، ہے نا، کیا کیا زمین سے نکالا، تمہیں اس میں اختیار دے دیا، اتممت کہا، چل بھائی چل، جہاں تک زمین تمام نہ ہو کھاتا جا، بس تیرے دانت سلامت ہونے چاہیے، درختوں کو بھی کاٹ کے کھا جا۔ لیکن دین کے لیے کہا نا اکمل، رک جا۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ نے تو اپنی مرضی کر لی نا، دنیا تھی، لوگ دین سے شغف نہیں رکھتے تھے، تیری لنترانیاں سنتے رہے، تیری تقریریں سنتے رہے، تو کسی کو کافر کہتا رہا، کسی کو مرتد کہتا رہا، کسی کو بدعتی کہتا رہا، کسی کو گمراہ کہتا رہا، تو نے اپنے علاوہ سب کو دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کا نکاح پڑا ہے، تیرا بھی نکاح ٹوٹ جانا ہے، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی تیرا بھی نکاح ٹوٹ جانا ہے، تم نکاح توڑتے رہے۔ اچھا یہ میں نے تقریریں سنی ہیں مولویوں کی، اس لیے بیان کر رہا ہوں، کسی کا نکاح اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک خاوند بیوی کو طلاق کا لفظ نہ کہہ دے، یا خاوند یا بیوی میں سے ایک کلمہ اسلام کا انکار کر دے تو وہ کلمے پہ بنیاد پہ ہوا ہوا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ 2 صورتوں کے علاوہ نکاح ختم ہی نہیں ہوتا۔ مولویوں کے کہنے سے کسی کا نکاح ختم نہیں ہوگا، پیروں کے کہنے سے کسی کا نکاح ختم نہیں ہوگا، یہ آج ذہن میں رکھنا۔ یہ بڑے گمراہ کر رکھا ہے ملت اسلامیہ کو۔ جب تک کوئی کلمے کا انکار نہ کرے جوڑے میں سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، اور جب تک خامد لفظ طلاق ادا نہ کرے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے مولوی کو پکڑ لیا کرو، یہ تمہاری سستی اور
بے شرمی ہے کہ مولوی منہ زور ہو گئے، ہم پتہ ہی نہیں، تو کری جاؤ تو کری جانا ہے۔ میں نے آج ہی رات کو ایک تقریر سنی، انڈیا کے مولوی ہے، وہ عجیب عجیب لنترانیاں چھوڑ رہا ہم سن رہے۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ یہ دین جو ہے نا تیرے باپ کی کھیتی باڑی کا نام نہیں ہے، یہ اللہ نے اتارا ہے۔ کس انداز سے اتارا ہے تمہارے آباء و اجداد کو بھی ان سختیوں کا علم نہیں ہوگا۔ جب رب نے اتارا تھا کہا اگر میں پہاڑ پہ اتارتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس خوف سے تمہارے اندر سے خوف ہی ختم ہو گیا۔ ایک ڈاکٹر آیا میرے پاس، اس کا نام بھلا سا بھول گیا، وہ کہہ رہا ہے ایک تو میں نے اپنا حساب دینا ہے بطور فلاں، اور ایک میں نے اپنے ڈاکٹر ہونے، میں نے 2 حساب دینے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو یار کتنا اس کی فکر دیکھو کہ اس کو پتہ ہے ایک میں نے اپنی ذات کا حساب دینا ہے، اپنے پیشے کا بھی حساب دینا ہے۔ کیا ہمیں مولویوں کو یہ علم ہے کہ ہم نے اپنی ذات کا بھی حساب دینا ہے اور اس قوم کا بھی حساب دینا ہے جو ہماری وجہ سے گمراہ ہو جاتی ہے، بدعتی ہو جاتی ہے، مشرک ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ سجدہ تحریمی ہے، یہ سجدہ تعظیمی ہے، اوٹ پٹانگ سجدے نکال لیتے ہیں۔ کیوں؟ جب اللہ نے اتارا نا الیوم اکملت لکم دینکم، یہودیوں نے کہا ہم اس دن عید مناتے اگر یہ آیت ہماری توریت میں اترتی۔ عمر فاروق بھی پریشان ہو گئے، وہ کیڑی آیت ہے جس کا اتنا بڑا وزن ہے؟ صحابہ کو اکٹھا کیا، سیدنا علی المرتضیٰ، دوسرے صحابہ آئے، بھائی کیڑی آیت ہے؟ اب یقین جانیے کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ دسیا کسی مولوی نے یہ پہلے آپ سے؟ آپ تو مولوی کو بڑے غور سے سنتے ہیں۔ اصحاب نبی کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ اتنی بڑی خوفناک آیت قرآن میں موجود ہے۔ اگر توریت میں ہوتی تو یہودی اس دن عید مناتے۔ آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی سے کہتے ہیں یا تو ہی دس دے، سانو تو نہیں پتہ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہودی نے یہ آیت بتائی، کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ ایسا عرش کبریا سے ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ اس کے اترنے کے بعد تمہارا نبی بھی نہیں ہوتا، مسلمان بھی نہیں ہوتے، بس ہمارا نبی کافی تھا، ہماری توریت کافی تھی، ہمارا دین کافی تھا۔ اور ہم اس آیت کے نزول والے دن عید کا دن مناتے کہ دنیا پر اللہ کا سلیبس مکمل ہو گیا، نصاب مکمل ہو گیا، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم روز ایک نئی لچ نکال کے کھڑے ہوتے ہیں، روز کوئی نئی بدعت نکال کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب خالق و مالک ارض و سما نے یہ لکھ کر دے دیا کہ دین تمہارا مکمل، بس انف از انف، اب اس میں نہ زیادتی ہوگی نہ کمی ہوگی، تو یہ فرقے کہاں سے آئے، امام کہاں سے آئے، نئی نئی کتابیں کہاں سے آئیں، گروہ کہاں سے آئے، یہ نئی نئی پگڑیاں کہاں سے آئیں، رنگ رنگیلے ملائیت کہاں سے آئی؟ یہ تو نئی چیزیں ہیں۔ مسواک کو، کھیرے کو لٹکانے کا طریقہ کہاں سے آیا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ ہے ہمارے دین کے ساتھ۔ اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ میں نے مثال دی نا کہ گلاس پانی کا مانگا جائے تو بالٹی آ جائے تو کتنا غصہ آتا ہے، پھر ایک پلیٹ سالن مانگا جائے وہ پتیلا ہی آگے رکھ دے، کتنا غصہ آئے گا۔ ہمارے ہاں تو آپ جو معاشرہ، موجودہ معاشرہ، ہم تو 4 گالیاں بھی دیں گے، 4 اٹھ کے کھڑے بھی ہو جائیں گے، اگر ہوٹل پہ ہیں تو چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو بیوقوف سمجھتا ہے ہمیں۔ ایسا ہی ہے، نہیں ایسے؟ یار مجھے بار بار شک ہو رہا ہے یہ ریاض ہے، ایسا ہی ہے نا فضا؟ غصہ آئے گا نا؟ آپ نے سالن پلیٹ مانگا بزرگوں اور اس نے پتیلا آگے رکھ دیا، آپ کو غصہ آئے گا؟ یار تو ہمیں بیوقوف سمجھتا، میں نے 1 پلیٹ سالن مانگا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آئے ذرا سوچنا بزرگوں، کل اگر
حشر میں اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے تو کہا تھا یہ قرآن کامل کتاب ہے، اس کے آگے بھی نہیں بڑھنا پیچھے بھی نہیں ہٹنا، یہ آخری میسج ہے اور وہ آخری میسنجر ہے، تم نے یہ آگے کیا چیزیں نکالی ہیں، کبھی درود کے نام سے، کبھی میلاد کے نام سے، کبھی محرم کے نام سے، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے۔ تو اللہ کیا کہے گا، میں نے کتاب بھیجی تھی، میں نے بیوقوف سمجھا ہے، میں نے جو کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے غلط بھیجا تھا، نامکمل تھا۔ اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا، کتنا غضب ہوگا اللہ کے اندر اس وقت، سوچا ہے کتنا غصہ آئے گا اللہ کو کہ میں نے کہا تھا یہ کتاب بس یہ ایک پلیٹ کافی ہے، یہ تم یہاں کہاں سے رنگ برنگے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی وہ نکلے ہوئے ہیں، وہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا، وہ مسجد کے اندر دائرہ بناتے ہیں پھر کودتے ہیں کہ ذکر ہو رہا ہے، دیکھیں۔ تو اگر اللہ نے پوچھ لیا ہے جو میں نے بھیجا تھا وہ غلط تھا، کیا مجھے بیوقوف سمجھتے تھے؟ آپ ایسے ہی کہو گے نا یار میں نے ایک پلیٹ سالن مانگا پتیلا لایا، کیا میں بیوقوف ہوں، تجھے لگتا ہوں احمق لگتا ہوں؟ کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا ان مولویوں سے ہائے 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 کہ میں نے کہا تھا قبر کو ایک بالش سے اوپر نہیں بنانا، تم نے جبے کبے بنا کر ان پہ سجدے، ان پہ ماربلیں لگا دی، رنگ روغن کر دیا، تو میں نے جو کہا تھا وہ غلط کہا تھا، تو میرے کہنے کی کوئی اہمیت نہیں تھی تمہارے ہاں؟ لو بھائی عام آدمی تو بچ جائے گا، مولوی اگے اگے لگے ہوں گے جہنم والی سائڈ تھے، کیونکہ اللہ کو غصہ آ گیا جس پہ تو وہ بخشا تو نہیں جائے گا۔ جس پر رب کو غصہ آ گیا، اچھا ایک بات پہ رب کو غصہ آیا، باتیں تو بہت ہیں، ابھی میں نے کل دیکھا، کل تھا 25 کیا ہے یہ، وہ 25 کب تھا، پرسوں ترسوں تھا، کرسمس، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کیک کھایا ہوگا کسی نے، وہ سانتا کلاز مناظ وہ جو چکل چلتا ہے وہ بچوں کو بنایا ہوگا آپ کے اسکول والوں نے، ابھی آج کل تو چھٹیاں تھے، خیر یہ کرسمس میں ہمارے لوگ بہت شامل ہوئے، مولوی ٹائپ، عام آدمی کا جو ہے نا، دیکھو وہ میں نے ایک مثال سنائی تھی نا، ایک اونٹ آگے ہوتا ہے پیچھے 100 اونٹ اس کے دم سے باندھا ہوتا ہے، یہ جو ملت ہے نا مولوی کو دم سے باندھی جائے گی، جو عالم نہیں ہوگا نا وہ اس مولوی کے دم سے باندھا جائے گا، آپ ادھر جدھر مولوی تو بھی ادھر، وہ جہنم میں تو بھی جہنم میں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے دماغ دیا تھا نا، اور اگر اللہ دماغ نہ دیتا تو جانوروں کی طرح سے حساب بھی نہ لیتا، دماغ دے کر رب نے حساب کا ذریعہ بنا لیا، نہیں، جن میں دماغ نہیں ان کا کوئی حساب نہیں، جن میں زبان نہیں ان کا کوئی حساب نہیں، حشر میں جنت میں جانے کے لیے، وہ جنت بنائی ہی ان کے لیے ہے جن کو دماغ دیا ہے، جہنم بنائی ان کے لیے جن کو دماغ دیا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں، ہم تو غوث پاک دے پیچھے سے امام دے جہنم سے سیدھے، ایسے کہتے ہیں نا، تو دماغ کیوں لیا پھر؟ دماغ بھیجا نکال کے کسی اور کے دماغ میں ڈال دو، کبھی سوچا ہے؟ یہ چیزیں ہیں سوچنے والی، ہم یہ نہیں سوچتے اور سب کچھ سوچتے ہیں، آج سے سوچنا شروع کرنا، یہ جو کھوپڑی ہے تمہیں جہنم میں لے جائے گی یا جنت میں لے جائے گی، کیوں؟ یہ سوچنے اور فکر کرنے کے لیے دی ہے، اور ہم مقلد بنے بیٹھے ہیں، نہیں ایسے ہی ہے، اور اگر مقلد ہی بننا تھا تو دماغ کی ضرورت ہی نہیں تھی، اونٹ ایک اونٹ کے پیچھے 100 اونٹ مقلد ہے، اس کا باندھا ہوا ہے نا، تقلید کہتے ہیں کلادہ، پٹا ڈالنا، باندھنا، پورا بھینسوں کا ریوڑ، بکریوں کا بھیڑوں کا ریوڑ ہوتا ہے، ساری اکٹھی ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی ہوتی دماغ کے بغیر، اور اگر ان میں دماغ ہوتا تو وہ کہتی ادھر نہیں جانا ادھر جانا، اور انسان کو اکرم المخلوق بھی بنایا، اشرف المخلوق بھی بنایا، وہ کس لیے بنایا؟ تیرے ہاتھ بڑے لمبے نے، تو بڑا طاقتور ہے، تیرے ناخن گول ہیں اس لیے، ہائے ہائے،
نہیں، صرف دماغ کی وجہ سے اشرف المخلوق ہے، اور ہم نے دماغ کا کام چھوڑ کر اب تر المخلوق بنے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم دماغ سے کام لیتے کبھی تقلید کی طرف نہیں جاتے، اور جب تقلید کی طرف نہیں جاتے تو ان فرقہ بندوں کا پیٹ بھی بند اور ان کی دکان بھی بند اور ان کا دین بھی بند، پلٹ کر دین قرآن پہ اکمل پہ آ جاتے، قرآن کامل پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب آ گیا اتممت علیکم نعمتی، اکمل کی بات سمجھ آ گئی تفصیل سے۔ قرآن کے حکم کے اوپر کبھی حکم نہیں لگانا۔ میں اب اس کی مثالیں دو چار دے دوں پھر اتمام کی طرف جاتا۔ اللہ نے سورہ نساء میں، ابھی میں نے آج پڑھی خطبے کے شروع میں، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ۔ وہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، کتے دے کن کٹ دیندے نے، یہ لڑائی والا کتا ہے، کانوں میں چیرا، ہندو لگاتے ہیں بکرے کا، وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے قربانی پہ بکرے آتے ہیں کہ جس کے نقص ہو کان وان میں، وہ چھید کیا ہوتا ہے، وہ بکرا نہیں لینا۔ وہ ہندوؤں کا کوئی عقیدہ ہوگا؟ اچھا الفاظ دیکھو قرآن، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ۔ اچھا یہ کوئی سمپل سے ورڈ نہیں ہے، یہ قرآن کے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ تشدید والے ہیں۔ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، کتنی سختی کے ساتھ اللہ نے قرآن میں کہا۔ اچھا آگے کیا کہا؟ فَلَا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ۔ بندیاں نو رب نے بڑا تننا ہی، یقین کرو بڑا مسئلہ مشکل ہے۔ قرآن کو پڑھنا شروع کر دو، جہاں ترجمہ سمجھ نہ آئے ہمارے پاس تشریف لے آیا کرو، بہت جلدی انشاءاللہ آپ یہ فتنے سے بچ جاؤ گے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے دین کے نام۔ اللہ کہتا ہے وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، یہ تمہیں گمراہ کریں گے ضرور، یعنی سختی کے ساتھ کہو، ضرور تمہیں گمراہ کریں گے اور تمہاری آرزویں بنوائیں گے، تمنائیں بنائیں گے۔ امنینہم، لمبی لمبی تمنائیں دلوائیں گے۔ شیطان دلواتا ہے نا، انج کر لے پھر انج کر لے پھر انج کر لے، بس تو سیدھا جنت، وہ لے کے جہنم جا رہا ہوتا۔ اچھا آگے جو جملہ فرمایا نا فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور آگے فرمایا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ یغیرون کہتے ہیں تبدیل کرنا اللہ کے خلق کو، تخلیق کو۔ اللہ نے یہ سر پہ بال دیے ہیں نا، ان کو بالوں کی طرح لینا ہے۔ ایک آدمی ان کے اندر ڈیزائن بنا لے، بناتے ہیں نا ڈیزائن، دیکھا ہوگا کبھی کبھار، میں نے کو ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے، نیا نیا نوجوان ہوتا ہے تو وہ چکر چلا دیتا ہے سر میں، یا تو نیچے سے ادھر تک کٹواتا ہے، اوپر چھتی رکھ لیتا ہے، یا لائنیں بنواتا ہے۔ عجیب لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ ہر ذی شعور کو عجیب لگتا ہے۔ یہ ہے تخلیق کو بدلنا۔ بعض مرد ہو کر یہاں پہ وہ پہنے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا بندے، دیکھے کبھی آپ نے؟ دیکھے نا؟ ہاں دیکھیں، یہ تخلیق کو تبدیل کرنا ہے۔ پھر اور بہت ساری چیزیں، یہ داڑھی جو ہے کیا کرتے ہیں، ایک تو رکھ لی بسم اللہ، ایک چھوٹی رکھ لی بسم اللہ، ایک کاٹ لی، بھائی آپ کو نہیں اچھی لگتی کاٹ لی، لیکن اس کے اندر ڈیزائننگ کر لینا، یہاں سے کاٹی، یہ فرینچ کٹ ہے، یہ تیرے سسرال دی کٹ ہے، بھوتنات کے تیل، اگر غیر ضروری تھے تو اللہ نے یہاں بال کیوں نکالے؟ یہ فرینچ کٹ ہے، اس کا مطلب تجھے اسلامی کٹ پسند ہی نہیں ہے، تو مسلمان ہے، بنائے پھر رہنا ایسے۔ یہ تخلیق کو تبدیل کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، یار نمازی تھوڑے ہی ہے، تماشبین ہے،
ایسے رنگ سے منع کیا ہے، ریشم سے منع کیا ہے، اور فرمایا جس نے ریشم پہنا مردوں میں سے اس کا جنت میں آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ آخر تو کوئی تو بات ہے نا، یہ اور کپڑا لباس پہننا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے شہرت کا لباس پہنا، اچھا شہرت کے لباس سے اچھا لباس مراد نہیں ہے، شہرت کے لباس سے یہ کہ سارے لباس پہنے ہوئے ہیں نا، بالکل ٹھیک ہے، ایک الگ سے کوئی لباس پہن کے آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہے وہ عموماً چند مولوی بھی ہیں لیکن اکثر یہ گانے والے عورتوں سے مشابہ کپڑے پہن کر آتے ہیں، کڑھائی ہوئی ہوتی ہے، بڑے ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، بھائی کیا مسئلہ ہے تجھے؟ پھر زعفرانی رنگ کو منع کیا ہے۔ اب دیکھیں زعفرانی رنگ یہ نہ سرخ ہوتا ہے نہ اورنج ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے ہندو پنڈت دیکھے ہیں نا، پنڈت جو ان کے ہندوؤں کے وہ مرشد ہوتے ہیں، مولوی ہوتے ہیں، زعفرانی رنگ وہ پہنتے ہیں۔ یہ جو حضرت مولانا صاحب کے سر پہ پگڑی اس میں بھی زعفرانی رنگ ہے، اور جو حضرت انڈیا صاحب کا جھنڈا ہے اس میں بھی ایک زعفرانی رنگ ہے جس کو ترنگا بولتے ہیں۔ لیکن مسلمان کو زعفرانی رنگ منع کیا ہے، بندہ پہن کے آ جائے، پہنتے ہیں لوگ۔ شہرت کا لباس وہ ہے جو معاشرے سے الگ سے لباس ہو، جو مردوں کو زیب نہیں دیتا وہ لباس ہو۔ فرمایا جو اس طرح کا لباس پہنتا ہے کہ جس سے وہ انڈیویجول نظر آئے، جیسے کوئی سارے بیٹھے ہوئے سفید کپڑا پہن کر ایک بیچ میں سرخ پہن کر آ جائے، کیسا لگے گا؟ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے۔ اسی طرح اور بہت سارے شہرت کا لباس پہننے سے منع کیا ہے، بندہ اس پہ ضد کر لے۔ یہ ہے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اچھا یہ کون انسان کو اس طرح کی حرکتوں پہ مجبور کرتا ہے؟ یہ اللہ نے شناخت کرا دی، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ۔ شیطان ان بہکاووں پہ لگاتا ہے گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے۔ کیوں؟ ابلیس ایسی چیز ہے جو خدا سے مقابلے پہ ہے، اور جب ابلیس کی طرف سے کوئی امنینا خواہشات آتی ہے، لمبی لمبی تمنائیں، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اور چل پھر فقد خسر خسرانا مبینا، اب تو گھاٹے کا سودا کر بیٹھا ہے، اب تو گھاٹے کا سودا کر بیٹھا ہے۔ یہ ہے وہ دین کامل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اور پھر آخر پہ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں صرف اسلام سے راضی ہوں گا اور کسی سے نہیں۔ کرسمس ہوا، لوگ گئے، کوئی کیک کاٹ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ چھوڑو، اگر کیک کھانے کا معاملہ ہوتا تو ہم بھی کیک منگواتے، یہاں پہ سارے کاٹ کھاتے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بندہ بنایا، انسان بنایا، اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ اللہ اور کرسچن نے، یہ جو کرسچینٹی ہے، انہوں نے اللہ سے ابلیس کی طرح مقابلہ کیا۔ اللہ کے رسول آئے، عیسیٰ علیہ السلام، کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ۔ جو آیا وہ بھی کہہ رہا میں اللہ کا بندہ ہے، جس نے بھیجا وہ بھی کہتا ہے میں نے بندہ بھیجا، کہتا نہیں تو اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کو غضب آیا، اتنی سی بات پہ اللہ کو غصہ آیا، اور اللہ نے عیسائیوں کو جو نبی کو مانتے تھے صرف اس پوائنٹ پہ ان کو کافر قرار دے کے جہنمی اور ملعون قرار دے دیا۔ عیسائیوں کو کافر مانتے ہو؟ نہیں، مسلمان تو نہیں ہے نا۔ اچھا مسلمان کو الگ مخلوق نہیں ہے، مسلمان وہ ہے جو تسلیم کرے اللہ کے قرآن کو، اللہ کے رسولوں کو، بس۔ مسلمان کو یہ ایسی کوئی شیپ نہیں ہے، ہر وہ بندہ مسلمان ہے جو حضرت موسیٰ کو مانتا ہے، ابراہیم کو مانتا ہے، الیاس و شیس و شعیب کو مانتا ہے،
آدم، نوح، داؤد کو مانتا ہے، سلیمان کو مانتا ہے، لقمان علیہ السلام کو مانتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ لیکن جو اللہ کا قانون ہے اگر اس میں کوئی تغیر کرتا ہے تو وہ کافر ہے، ملعون ہے۔ ایک پوائنٹ پہ اللہ نے، یعنی آپ دیکھو، اچھا حضرت طاہر القادری صاحب کا نام سنا ہوگا، ان کا ایک مرید ہمارے پاس جمعہ پڑھتا ہے، خاص ان کا انچارج ہے، آج پتہ نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ میلاد کی کرسمس کی یہی حیثیت ہے جو مسلمانوں میں میلاد کی ہے، تو بھائی مسلمانوں کے میلاد کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میلاد النبی تو نبی علیہ السلام نے بنانے سے منع کیا ہے، منایا بھی نہیں، یہ تجاوز ہو گیا نا دین پہ، الیوم اکملت پہ شکوہ ہو گیا نا۔ اللہ نے کہا دین مکمل ہے، نبی نے سکھا دیا، جو نبی نے نہیں کیا وہ تو کرے گا، تو اس کا مطلب ہے تجھے شکوہ ہے کہ نبی بھی گھٹ کر گیا، رب بھی گھٹ کر گیا، میں پورا کیتی جانا۔ یارو یہ سوچا کرو، ایک پلیٹ سالن مانگا پتیلا نہیں دینا۔ خدا نے قرآن ایک اتارا ہے، اس پہ زیادتیاں نہیں کرنی، ورنہ خدا یہ کہے گا کہ تجھے اگر پتیلا ملتا تو کہتا تجھے مجھے بیوقوف سمجھا ہے، تو میں نے تجھے قرآن مکمل دیا، تو اس میں زیادتی کر رہا تو مجھے بیوقوف سمجھا ہے۔ جب رب نے یہ پوچھ لیا بنے گا کیا؟ کرسمس کی تقریب میں جانا بندے کو کافر بنا دیتا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی بڑا تشدد پسند ہے نا؟ تو بھائی میرے پاس تو عقیدہ یہ ہے جو حضرت عیسیٰ کا عقیدہ تھا۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، انہوں نے کہا بیٹے ہیں، اللہ نے کہا تم کافر ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں کہا قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور تو تقریب میں چلا گیا جنہوں نے خدا کے رسول کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور میں نے تمہیں کہا کہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے، میں نے جنا نہ میں جنا گیا، نہ میرا کوئی ہمسر ہے، میرے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو بیٹے کی تقریبات کی خوشی میں شریک ہوا کہ تو نے خدا کے بیٹے کو گویا سرٹیفائیڈ کر دیا، ناجائز کو تو نے ریگولرائز کر دیا۔ مسلمان کا کرسمس کی تقریب میں جانا کفر کرا دیتا ہے، اس لیے کہ گویا تم نے تصدیق کر دی ہے کہ خدا کا بیٹا نعوذ باللہ تھا۔ یہ ہلکی بات ہے۔ اور جس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح خدا کے بیٹے ہیں، رب کبریا کی قسم ہے، وہ کافر ہے، تو اس کا حامی بھی حرامی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔